کہ کس طرح سے شہد کی مکھیاں گھر بناتی ہیں اور کیا کیا کارنامے انجام دیتی ہیں۔ نمبر ایک ہے کہ بی ہائیو، ان کا جو گھر ہوتا ہے، چھتا جو ہوتا ہے، اس پر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ اس کا ڈیزائن جیومیٹریکلی موسٹ کمپیکٹ ڈیزائن ہے۔ آپ اگر انجینئرنگ کا یہ فارمولا جانتے ہیں کہ ایک گیون ایریا کے لیے، مطلب کارپیٹ ایریا کہتے ہیں، 100 اسکوائر فیٹ کا اگر آپ کو کمرہ بنانا ہو تو آپ اسے اسکوائر کمرہ بھی بنا سکتے ہیں، ریکٹینگولر کمرہ بھی بنا سکتے ہیں، ہیکساگنل کمرہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کمرے کی قیمت اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پیریمیٹر، دیواروں کی جو پیریمیٹر ہے اس پر جو ہے کاسٹ آئے گا۔ 100 اسکوائر فیٹ تو آپ کو ملے گا، لیکن یہ کہ آپ کی دیوار کا پیریمیٹر کیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اسکوائر اور ریکٹینگل کے بنسبت ہیکساگنل فارم میں اگر کوئی کمرہ بنایا جاتا ہے تو موسٹ اکنامیکل ہوتا ہے، جس کا پیریمیٹر کم ہوتا ہے اور آپ کو ایریا سیم مل جاتا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ موسٹ کمپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسکوائرج بنائیں گے تو 90 ڈگری کے جوائنٹ جو ہے وہ ویک جوائنٹ ہوتی ہیں اور کوئی گھر جو ہے اس ویک جوائنٹ پر کریش کر جا سکتا ہے۔ ہیکساگنل شیپ میں ایک دوسرے کے بیس کے سہارے وہ پورا گھر کمپیکٹ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے اس کو کس نے سکھایا؟ ہیکساگن جو جیومیٹری کا ایک شیپ ہے اور مشکل شیپ ہے، آسانی سے ڈرا نہیں کیا جا سکتا، اور ہیکساگن میں ہر کونا 120 ڈگری پر ہوتا ہے، اور جس طرح سے وہ ہیکساگن کے ایک بیس کو دوسرے بیس پر جوڑا جاتا ہے اور جو گھر بنایا جاتا ہے وہ حیرت انگیز ہے، ونڈرفل ہے، میراکولس ہے اور ایک کرشمے سے زیادہ کم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی تعلیم کے نتیجے میں شہد کی مکھی اپنا اس طرح سے گھر بناتی ہے، اور جو گھر بناتی ہے اس میں خانے طے ہوتے ہیں، بعض کمرے بچوں کے پالنے کے لیے، بعض کمرے انڈے دینے کے لیے، بعض کمرے شہد کو سٹور کرنے کے لیے، بعض اس کے خانے ہوتے ہیں جہاں شہد کا پروسیسنگ ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ خانوں کی بھی تقسیم کرتے ہیں اور سسٹمیٹک انداز سے وہ مکھیاں مل کر اپنا گھر بناتی ہیں۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے ثم کلی من کل الثمرات، کہا شہد کی مکھی سے کہ جاؤ اور ہر پھل اور پھول سے تم غذا تلاش کرو اور چوسو۔ ان سائنٹسٹ نے، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ ایک شہد کی مکھی اپنی زندگی میں شہد چوسنے کے لیے 10-10 ہزار پھولوں تک وہ جاتی ہے، 10-10 ہزار پھولوں پر بیٹھتی ہے اور مختلف جگہ سے وہ رس نکالتی ہے اور لا کر شہد کی شکل میں اسے جماتی ہے اور اسے سٹور کرتی ہے، اور پھر اس 10 ہزار پھولوں پر بیٹھنے کے لیے کبھی 500 کلومیٹر تک کا وہ سفر کرتی ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 500 کلومیٹر کی دوری تک سفر کرنے کے باوجود وہ مکھی بالکل بھی آئی نہیں اسی چھتے پر آتی ہے جو اس کا گھر ہے۔ حالانکہ ایک پہاڑ پر، ایک درخت پر کئی چھتے ہو سکتے ہیں، لیکن شہد کی مکھی اپنے ہی گھر لوٹ آتی ہے اور 500 کلومیٹر کی دوری کی مسافت طے کرنے کے بعد پھر واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ کس نے اسے وہ فن دیا؟ بعض دفعے دن میں اگر سفر کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ مارک کو تلاش کرتے ہوئے واپس آ جائے گی، کہیں پہاڑ ہے، کہیں ندی ہے، کہیں پانی ہے، لیکن رات میں بھی وہ سفر کرتی ہے اور لینڈ مارک کے نہ دکھنے کے باوجود وہ اپنا گھر تلاش کرتے ہوئے ایگزیکٹلی واپس لوٹ کر آتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو پولرائزڈ لائٹ ہوتی ہے، جو روشنی سورج کے ڈوبنے کے باوجود جو روشنی جو ایمٹ ہوتی ہے مختلف چیزوں سے، اس روشنی کے سہارے وہ اپنے گھر پر لوٹ آتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ فصل کی سبلا ربی کی ذللا، اس آیت کی تشریح بہت عجیب و غریب طریقے سے ان محققین نے کیا ہے۔ کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی سے کہا کہ تو چل اپنے رب کے راستے پر، اور تیرے رب نے تیرے لیے راستے کو ہموار کر دیا ہے، نرم کر دیا ہے۔ اس کا کئی مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پھل اور پھول کی تلاش میں وہ سفر کرتی ہے اور اسے راستے کو واپس تلاش کر کے لوٹ کر آنا اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، واپس وہ لوٹ کر آ جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مکھی کو سائنٹیفک ریسرچ کے لیے ایک ڈبے کے اندر، گلاس کے شیشے کے ڈبے کے اندر اسے رکھ کر اسے آبزرو کیا گیا کہ شہد کی مکھی کس کس طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ فصل کی سبلا ربی کی ذللا، چل اپنے رب کے راستے پر جو تیرے لیے تیرے رب نے آسان کر دیا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رب نے اسے بہت سے کام اور بہت سے سلیقہ اور بہت سے فن سکھائے ہیں اور وہ سب کام اپنی زندگی میں کرتی ہے۔ تو سائنٹسٹ نے بتایا کہ 38 قسم کے ایکٹیویٹیز، 38 قسم کی ایکٹیویٹیز ایک مکھی اپنی زندگی میں کرتی ہے۔ پر کا پھڑپھڑانا، وہ ہنستی بھی ہے، وہ ڈانس بھی کرتی ہے، وہ چلتی بھی ہے، مختلف کام جو کرتی ہے۔ تو 38 قسم کے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ایک مکھی اپنی زندگی میں کرتی ہے اور سب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہا کہ ہم اس کے پیٹ سے ایک مادہ نکالتے ہیں، ایک پینے کی چیز نکالتے ہیں، ایک مشروب تمہارے لیے نکالتے ہیں، اور وہ ہے شہد۔
اور شہد جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس شہد کی خوبی یہ ہے کہ مکھی اسے پینے کے بعد اسے لیتی ہے اندر، ڈائجسٹ کرتی ہے ان پھولوں کے رسوں کو، پروسیس کرتی ہے، پھر اسے واپس نکالتی ہے تو وہ شہد کی شکل میں ہمارے سامنے وہ میسر آ جاتا ہے۔ اب اس شہد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہد کے الگ الگ ٹیسٹ پائے جاتے ہیں، مختلفاً الوانہ کا مطلب ہے کہ اس کے رنگت ہی الگ نہیں بلکہ اس کے ٹیسٹ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، جیسا کہ پہاڑ سے نکالے جانے والا شہد، اس کے بعد جھاڑوں سے، درختوں سے، اور پھر گھروں سے نکالے جانے والا، اس طرح سے مختلف شہدوں کی خصوصیت الگ الگ ہیں، ان کے ٹیسٹ الگ ہیں۔ پھر کہا فیہ شفاء للناس، اس میں تمہارے لیے، لوگوں کے لیے شفا موجود ہے۔ کیوریٹو پراپرٹیز جسے کہا جاتا ہے، شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، اور یہ شفا پرانے زمانے میں ہمارے پاس حکیموں نے اس پر کافی غور کیا، لیکن آج امریکہ کی یونیورسٹی نے اس پر غور کر کے بتایا کہ شہد کے اندر جو شفا ہے وہ ڈاکٹرز جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس سے کئی درجہ زیادہ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھا ہے۔ دو قسم کے پیشنٹس کو لیے گئے اور ان کے زخموں پر جو ہے دو الگ الگ ٹائپ کے سولوشنز انہیں لگائے گئے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ان کے زخموں کو، دو الگ الگ پیشنٹس کو لے کر ان کے زخموں کو گاز جو ہوتا ہے اسے لے کر کلین پہلے کر دیا گیا۔ کرنے کے بعد پہلا جو گروپ تھا اسے شہد لگا دیا گیا، اپلائی کیا گیا، اور دوسرا گروپ جو دوسرا زخمی آدمی تھا اس پر جو ہے سلور سلفر ڈایازائن سولوشن جو عموماً ڈاکٹرز لگاتے ہیں، یہ سلفر سولوشن جو 5% سولوشن ہوتا ہے وہ لگایا گیا۔ دو پیشنٹس کو ٹریٹ کیا گیا، ایک کو پیور ہنی، پیور شہد سے، اور ایک کو جو ہے سلور سلفر ڈایازائن سولوشن سے ٹریٹ کیا گیا۔ دونوں کے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ دیکھا گیا کہ 7 دن کے بعد جسے شہد لگایا گیا اس کے جو اونس، اس کے جو زخم ہیں وہ 91% فری آف انفیکشن ہے، انفیکشن سے خالی ہو چکے تھے 91%، جبکہ جسے دوسرا سولوشن لگایا گیا اس کا صرف 7% جو ہے وہ انفیکشن سے خالی تھا، باقی سب انفیکشن باقی تھا۔ اسی طرح 15 دن کے بعد جب دیکھا گیا تو جسے شہد اپلائی کیا گیا 87% اسے مکمل کیور ہو گیا، جبکہ سلور سولوشن جسے لگایا گیا اسے صرف 10% اونس جو ہے اس کے زخم جو ہے سوکھے تھے۔ یہ سولوشن لگانے میں 10% زخم سوکھتے ہیں اور شہد لگانے میں 87% زخم سوکھ جاتے ہیں 15 دن کے اندر۔ یہ حیرت انگیز تجربے کر کے انہوں نے بتایا کہ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، اس کی کیوریٹو پراپرٹیز کو دریافت کیا اور کہا کہ شہد کا اپلیکیشن مختلف بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، زخموں کو بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور بہت سی بیماریوں کے لیے بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ ان میں سے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو شہد پیور ہوتا ہے، ایک آرٹیفیشل شہد بھی لوگ بناتے ہیں، لیکن آرٹیفیشل شہد کے اندر وہ خوبی نہیں ہے جو خوبی اللہ تعالیٰ نے جو خالص شہد کے اندر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اور جو فوائد ہیں ان میں سے ایک ہے پرزرویٹو ہے شہد۔ جو مصر کے فرعونہ تھے، فرعون تھے، ان لوگوں کی جو ممیفیکیشن کی جاتی تھی انہیں بھی شہد لگایا جاتا تھا ان کے باڈیز کو پرزرو کرنے کے لیے۔ کاسمیٹکس کا استعمال بنانے کے لیے بھی شہد کا استعمال ہوتا ہے، اور ملکہ سبا کی قوم کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو کاسمیٹکس ملکہ سبا استعمال کرتی تھی وہ شہد سے بنائے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ہوٹل کی کوکنگ میں ڈیزرٹس وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، کیکس وغیرہ، اس میں بھی شہد کا استعمال ہوتا ہے، سویٹنر کے حیثیت سے بھی شہد کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ مختلف جو کرونک النس ہوتا ہے، جس طرح سے جوڑوں کا جو درد ہے یا مثانے کا جو پرابلم ہوتا ہے پیشاب کا، ایسے مریضوں کے لیے بھی شہد کا استعمال مفید بتایا جاتا ہے۔ پھر اس سے گلو جو گم ہے اسے بھی بنایا جاتا ہے، شہد سے پرفیوم بھی بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ تھروٹ لوزنس، جو گلے میں کھچ اور خراش ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی شہد کے تھروٹ لوزنس استعمال کیے جاتے ہیں، اور شہد کی مکھی کا جو زہر ہے وہ زہر سے دوا بنایا جاتا ہے، اور آرتھرائٹس کی بیماری کے لیے اس کے اندر شفا موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ویب سائٹ سے میں نے نکالا، دیکھا، اور اس کا جو ویکس ہے، بی ہائیو کا جو ویکس ہے، اس سے لپسٹکس اور کولڈ کریم اور بہت سی چیزیں کاسمیٹکس تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک شہد کی مکھی اور شہد کی مکھی کی بڑی تفصیلات اور اس شہد کے اندر اللہ تعالی نے جو شفا رکھا ہے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا اور کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے مضمون کو اٹھایا. پہلی آیت میں کہا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو آبزرو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو انٹراسپیکشن کرتے ہیں یا جو ہے جو انالائز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد لقوم یتفکرون جو اس سے انفر کرتے ہیں, چیزوں کو نکالتے ہیں, انالائزس کرنے کے بعد کسی فارمولے پر پہنچتے ہیں. گویا کہ پورا سائنٹیفک آبزرویشن کا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے کہ آبزرو کرنا, انالائز کرنا اور کسی نتیجے پر پہنچ کر انفرنس کرنا. ان تینوں چیزوں کے لیے تین الگ الگ الفاظ کا استعمال کیا, یسمعون, یعقلون اور یتفکرون. تو اس طرح سے اس ایک گویا کہ اس ایک ٹکڑے میں اس سورت کے ایک حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے بہت سے دلائل پیش فرمائے. ان میں سے پانی انسان کی ایک ضرورت ہے, دودھ انسان کی ایک ضرورت ہے, مختلف قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے انسانی ذوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ونڈرز میں سے, اس کی نشانیوں میں سے اور اس کے عجیب و غریب مثالوں میں سے ایک مثال شہد کی مکھی, کہ کس طرح سے ایک معمولی سی مکھی ہے لیکن عجیب و غریب کرشمے اور کارنامے انجام دیتی ہے اور ایک ایسی چیز پیدا کرتی ہے جو انسانوں کے لیے بہت مفید ہے, بہت فائدہ مند چیز ہے. تو اس طرح سے اس آیت کے اندر, اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کیے. آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے اس موضوع پر بھی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.